بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا ماہ ربیع الاول شروع ہو گیا ہے۔ ہمارا ماہ ربیع الاول ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم پیدائش کا مہینہ، انتہائی خوشیوں والا مہینہ، بہار کا مہینہ ہے یہ ہمارے لیے۔ جو بھی شخص اس مہینے کے اندر یہ وظیفہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کا گھر خوشیوں سے بھر دے گا، اس کے گھر میں رزق اور دولت کی بارش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں تنگ دستی غربت کو دور کر دے گا۔ ناظرین، یہ مہینہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، خوشیوں بھرا مہینہ ہے۔ جو بھی شخص اپنے بگڑے کاموں کو سنوارنا چاہتا ہے تو آج کے دن یہ وظیفہ کر لو۔ یہ مختصر سا وظیفہ ہے سورہ اخلاص کا، جو کہ انتہائی یکسیر ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں، کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، یا پھر آپ کے گھر میں تنگ دستی، غربت، سالوں پرانی غربت ہے، آپ بہت تنگ آ گئے ہو، غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آپ آج کے دن یہ عمل کر کے دیکھو، آپ کی غربت، سالوں پرانی غربت ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی بارش ہو جائے گی۔ اگر آپ کی آمدنی کم ہے تو آپ کی آمدنی میں دن بہ دن اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بے روزگار ہیں تو روزگار مل جائے گا۔ انتہائی یکسیر عمل ہے یہ، ہر حاجت کے لیے، ہر دعا کے لیے، ہر مقصد کے لیے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، اولاد چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ بے اولادی کے سبب پریشان ہیں، اولاد نرینہ چاہتے ہیں، بچوں کی من پسند شادی، بچوں کی اچھی جگہ رشتے کرنا چاہتے ہیں، رکاوٹیں ہیں شادی میں، قرض دار ہیں، قرضہ اتارنا چاہتے ہیں، وہ آپ کا کوئی سا بھی مسئلہ ہے، چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا، آپ اس کے لیے عمل کر سکتے ہیں۔ نہایت ہی یکسیر عمل ہے یہ۔ سب سے پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کے بعد آپ نے جو سب سے پہلے کرنا ہے وہ ہے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا ہے آپ نے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے اور کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کثرت سے نہیں پڑھ سکتے تو روزانہ 70 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ استغفر اللہ پڑھنے کے اتنے زیادہ فوائد اور فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ جو بھی شخص استغفر اللہ پڑھتا ہے 70 مرتبہ روزانہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ اگلے پچھلے معاف کر دیتا ہے۔ زمین سے لے کے آسمان تک بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دے گا۔ جو شخص استغفر اللہ پڑھنے کے بعد سچے دل سے توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے رب کو راضی کر لیا، 5 وقت کی نماز پڑھی اور کثرت سے استغفر اللہ پڑھا۔ اب ہم وظیفہ بتاؤں گی میں آپ کو، اور ہماری روح بالکل پاک ہو جاتی ہے جب ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جب اللہ سے کچھ بھی مانگو گے تو بنا مانگے بھی قبول ہوں گی، اور کچھ کلمات پڑھ کے مانگو گے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ تو اللہ تعالیٰ تو پھر آپ کی ساری حاجات کو منٹوں میں آپ کی قبول ہو جائیں گی۔ تو چلیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ جانا ہے۔ آپ چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے عمل کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ اگر بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لو، بیٹی کا اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہو، بیٹوں کا اچھی جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے پڑھ لو، اولاد نافرمان ہے تو اس کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی کے درمیان الفت نہیں ہے تو اس کے لیے پڑھ لو، وہ کوئی سا بھی مقصد ہے اس کے لیے پڑھ لو۔ نیت کر لینی ہے بسم اللہ پڑھنے کے بعد ہی۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے وہ ہے 7 مرتبہ درود ابراہیمی۔ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو پیش کر دینا ہے۔ جب 7 مرتبہ درود پڑھ لو تو سب سے پہلے جو عمل کرنا ہے اس وظیفے کا وہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو کو اپنے انداز میں اسی طرح آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ مختصر سی تعداد ہے، 11 مرتبہ آپ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ یا وہابو پڑھ لیں۔ جو بھی شخص یا وہابو کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے، منٹوں میں حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔
اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے تو جو کیجیے گا، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سورہ اخلاص کو آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں 3 مرتبہ، پورا ایک قرآن پڑھنے جتنا ثواب ملے گا آپ کو، اب 3 مرتبہ پڑھیں گے تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہو گیا۔ پڑھنے کے بعد آپ نے جو آخری اور اس وظیفے کا تیسرا عمل ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام، ذاتی نام اور صفاتی نام کو ملا کے ایک شمار کر کے پڑھنا ہے آپ نے، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام، یا اللہ یا سلام۔ ان دونوں ناموں کو ملا کے آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں 11 مرتبہ۔ پھر آخر میں آپ نے وہی درود جو شروع میں پڑھا تھا، پڑھنے کے بعد اپنا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ آج کے دن قبولیت کی گھڑیوں کا دن ہے، میں کہتی ہوں اپنے رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، 100 حاجتیں بھی ہیں یا 1000 حاجتیں بھی ہیں تو وہ بھی مانگ لیجیے گا، اپنے رب کریم آج آپ کی تمام حاجات کو قبول کر لے گا، تمام مشکلوں کو آسان کر دے گا، غموں سے نجات دے دے گا، بیماریوں سے شفا دے دے گا انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے آپ کو وظیفے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ وظیفہ کرنے کے لیے آپ ایک پیارا سا کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے اور مشکلوں سے نکالے، غموں سے نجات دے، بیماریوں سے شفا دے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔